الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادری قرآن وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو مدنی قاعدہ کورس کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کی، آپ نے انہیں دیکھا ہوگا اور ان سے بخوبی سیکھ بھی لیا ہوگا اور اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 بہت ہی اہم سبق ہے۔ آپ تمامی حضرات اس سبق کو بغور پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ سبق نمبر 3 آپ کا درست نہیں ہوتا تو آپ کو صحیح قرآن پاک پڑھنا نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے آپ نے اس سبق میں زیادہ کوشش کرنی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 حرکات۔ سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں ہے۔ اب حرکات کس کو کہتے ہیں تو اس کی تفصیل ساری نیچے آئے گی اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں ہے۔ حرکات کہتے کس کو ہیں؟ تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ اب حرکت کس کو بولتے ہیں؟ حرکت ایک ہوگی، یعنی خالی زبر ہے تو اس کو حرکت بولیں گے، صرف زیر ہے تو اس کو حرکت بولیں گے، اور صرف پیش ہے تو حرکت بولیں گے۔ لیکن اگر ان تینوں کو ملا دیا جائے، زبر زیر پیش تینوں کو ملا کر بولا جائے تو پھر اس کی جمع بنے گی حرکات، یعنی حرکت واحد ہوگا، اور اگر ایک ہے تو اس کو بولیں گے حرکت، زیر ہے تو حرکت، پیش ہے تو حرکت، اور اگر تینوں کو ملا کر بولیں گے تو پھر بولیں گے حرکات، کہ یہ زبر زیر پیش یہ تینوں کیا ہے؟ حرکات ہیں۔ اچھا، اب پڑھ لیتے ہیں کہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آگے کہ حرکات کہتے کس کو ہیں، تو حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ زبر زیر پیش ہوتے کہاں ہیں، حرف کے اوپر کون سے ہوتے ہیں، حرف کے نیچے کیا ہوتا ہے، تو اس چیز کے بارے میں بیان ہے کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ یعنی زبر جو ہوگا وہ حرف کے اوپر ہوگا، ایسے ہی پیش بھی حرف کے اوپر ہوگا، اور زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، یہ اوپر ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ زبر۔ یہ اوپر ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ زبر۔ اور یہ جو نیچے ہے اس کو بولیں گے زیر۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ان تمام کے نام بھی یاد رکھنے کہ زبر کون سا ہے، زیر کون سی ہے، اور پیش کون سی ہے۔ اس کے بعد جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ با ہے، تو با کے اوپر جو حرکت آ گئی تو اس کو کیا بولیں گے؟ با متحرک ہے۔ کیا بولیں گے؟ با متحرک ہے۔ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ حرکت تو یہ والی ہو گئی، یہ جو زبر ہے یا پھر زیر ہے یا پھر پیش ہے، لیکن جس حرف کے اوپر یہ آ جائے گی اس پورے حرف کو متحرک بولیں گے، یعنی اس حرف کو متحرک بولیں گے۔ جیسے با متحرک، با متحرک، ایسے ہی نیچے جائیں گے تو تا متحرک، سا متحرک، یعنی جس بھی حرف کے اوپر حرکت آئے گی اس حرف کو متحرک بولیں گے۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہے کہ زبر منہ اور آواز کھول کر، یعنی زبر کو ادا کیسے کرنا ہے، زبر کو ادا کرتے وقت منہ کہاں ہوگا، منہ کو کس طریقے سے اوپر کی طرف کھولنی ہے، آواز کیسے اوپر کی طرف لانی ہے، تو اسی چیز کے بارے میں کہ زبر جب بولیں گے تو منہ اور آواز دونوں کھل جائیں گے، یعنی آواز اوپر کی طرف بلند ہوگی اور منہ کھل جائے گا۔ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہم زبر پڑھیں گے تو حمزہ زبر آ، تو اب منہ بھی کھلا اور آواز بھی باہر کی طرف آئی، تو زبر منہ اور آواز کھول کر ادا کرنی ہے۔ ایسے ہی زیر آواز کو نیچے گرا کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، جیسے زیر ہے تو اب یہاں پر ہم زیر پڑھ کے دیکھیں گے کہ حمزہ زیر ای، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آواز نیچے کی طرف گر گئی، نیچے کی طرف چلی گئی، تو جہاں زیر ہوگی وہاں آواز نیچے کی طرف جائے گی۔ ایسے ہی پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں،
اب جب ہم نے پیش پڑھنا ہے تو جس حرف کے اوپر پیش ہوگا ہم جب اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں ہونٹ گول ہو جائیں گے، جیسے حمزہ پیش او، تو اب جو لاسٹ میں اس کی آواز آئی اس میں پیش کی آواز، اس میں ہمارے ہونٹ گول ہو گئے۔ تو اسی طرح زبر منہ اور آواز کھول کر ادا کرنی ہے، جیسے حمزہ زبر آ، زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا کرنی ہے جیسے حمزہ زیر ای، اور ایسے پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے جیسے حمزہ پیش او۔ اب نیچے سیکھ لیتے ہیں کہ حرکات کو پڑھنا کیسے ہے۔ سب سے مین چیز اس سبق کی یہ ہے کہ اس لائن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس لائن کو سمجھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سبق آپ کا درست ہو جائے گا۔ کیا وہ ہے کیا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اب اس میں ہم نے سوچنا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے کس طرح پڑھنا ہے اور بغیر جھٹکا دیے کس طرح پڑھنا ہے۔ اگر ہم حرکت کو کھینچ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اور اگر ہم حرکت میں جھٹکا دیں گے تو کیا ہوگا۔ تو آئیے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے حرکات کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یعنی اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کھینچ دیتے ہیں، تو کیا کہا کہ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اب اس کو اگر ہم کھینچ دیں گے تو کھینچنے سے ہوگا کیا، آگے چل کے ہمارا ایک سبق آئے گا حروف مدہ کے بیان میں، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وہاں پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو الف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ الف زبر آ، جیسے میں آپ کو آگے چل کے بتا دیتا ہوں کہاں پر وہ آئے گا، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اگر ہم حرکات کو کھینچ دیتے ہیں تو کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی۔ تو یہ سبق نمبر 7 میں ہے، جیسے با الف زبر با، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم زبر کو کھینچتے ہیں با زبر با، تو اب یہاں پر با الف زبر با، تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، وہ زبر جو تھا خالی زبر تھا وہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ جیسے با زبر با تھا تو اس کو ہم نے کیا پڑھا، با زبر با، یعنی حرکات کو ہم نے کھینچ دیا۔ تو اگر ہم حرکات کو کھینچ دیتے ہیں تو وہاں پر حروف مدہ پیدا ہو جائیں گے، جیسے خلق، تو خلقا اگر کسی نے قاف کو کھینچ دیا تو قاف کے ساتھ وہ کیا ہے، قاف کے اوپر خالی زبر تھا، زبر کو ہم نے اگر کھینچ دیا تو وہاں پر کیا ہے، الف پیدا ہو جائے گا جو وہاں پر لکھا نہیں تھا۔ تو اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے۔ ایسے اگر ہم پیش کو کھینچتے ہیں جیسے با پیش بو، اگر ہم اس کو پڑھیں با پیش بو تا پیش تو، جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو اگر ہم اس کو کھینچ دیتے ہیں تو یہاں پر با واو پیش کیا بنتا ہے، بو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو کھینچ دیں گے تو یہ والی واو وہاں پر پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر ہم یا زیر کو کھینچتے ہیں جیسے با زیر بی، تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں با زیر بی تا زیر تی، تو اگر ہم زیر کو کھینچ دیں گے تو یہاں پر یا مدہ پیدا ہو جائے گی جیسے با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ جو سبق ہے اس میں یہ سیکھنا ہے اور اس کو بالکل پختہ طریقے سے یاد کر لینا ہے کہ ہم نے حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر حرکات کو بغیر کھینچے پڑھیں، مطلب اس کا کیا ہے کہ حرکات کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے۔ اب جیسے الف ہے تو حمزہ ہے یہ، تو حمزہ کے کیا پڑھیں گے، حمزہ زبر آ۔ اگر کوئی اس کو حمزہ زبر آ پڑھے تو وہی حروف مدہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے وہ پیدا ہو جائیں گے، اور جب حروف مدہ پیدا ہوں گے تو حروف مدہ پیدا ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کا معنی بھی بگڑ سکتا ہے۔ جیسے حمزہ زیر ای، اگر ہم اس کو کھینچ دیں گے تو حمزہ زیر ای بن جائے گا، اور جب حمزہ زیر ای بنے گا تو وہاں پر یا مدہ آ جائے گی، اور ایسے حمزہ پیش او اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ یہاں پر واو جو ہے وہ واو مدہ بن جائے گی پیش۔ تو اس لیے آپ نے حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اب دوسری چیز ہے اس میں کہ بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، یعنی جھٹکا بھی نہیں دینا۔ جھٹکا کیسے ہوتا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، آ، تو اگر کوئی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او ایسے پڑھے گا تو یہاں پر حمزہ ساکنہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر حمزہ ساکنہ پیدا ہو گیا تو یہاں پر یہ ایسا پڑھنا بھی یہ درست نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ حرکات کو کھینچنا بھی نہیں ہے، حرکات میں جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، اور اس سبق کو آپ نے بالکل نرمی کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے معروف کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے عربی لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس سبق کو پڑھنے کی
کوشش کرنی ہے۔ اب یہاں پر الف کس کو کہتے ہیں، الف کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ الف ہے، ایسا کیا ہوتا ہے، الف ہم نے پیچھے والے سبق میں پڑھا ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں، الف، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا یہاں پر، یہ کیا ہے، الف۔ اگر کوئی جب اس کے اوپر حرکت لگ جائے تو تب بھی اس کو الف پڑھے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ الف کس کو بولتے ہیں، جس الف وہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر حرکت نہ ہو، یعنی الف، یہ والا الف تب ہوگا جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ جب الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے گی تو اس کو کیا بولیں گے، حمزہ بولیں گے، جیسے حمزہ پیش او۔ اب الف کا نام یہاں پر چینج ہو جائے گا، اس کو کیا بولیں گے، حمزہ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس کو الف نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھیں۔ کیا مطلب کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے، جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر زبر آ رہی ہے، ایسے ہی را کے اوپر پیش آ رہی ہے۔ تو پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حرف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ہی موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر بھی آپ کو وہ دکھ رہے ہوں گے بلو کلر کے اندر جو بھی حروف ہیں وہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو موٹا ادا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور نیا قاعدہ انہوں نے بیان کیا کہ را کے اوپر جب زبر آ جائے گی یا پھر پیش آ جائے گی تو را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے رو زبر رو، ایسے رو پیش رو۔ اب یہاں پر دوسری چیز انہوں نے یہ کہا تھا کہ را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر را کے نیچے زیر آ رہی ہے تو رو زیر ری، ٹھیک ہے، تو اس کی آواز باریک آئے گی۔ یہاں پر آپ نے اس قاعدے کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا کہ حرکات کس کو بولتے ہیں، پھر حرکات ہوتی کہاں ہیں، تو حرکات زبر زیر پیش کو بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زبر اور زبر زیر پیش حرف کے کہاں ہوتی ہیں، تو بتایا کہ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتی ہیں، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اب پھر تیسری چیز یہاں پر ہم نے یہ پڑھی کہ جس حرف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی اس کا نام چینج ہو جائے گا، اس کو کیا بولیں گے، متحرک، یعنی اس پورے حرف کو ہم کیا بولیں گے، حمزہ متحرک، ایسے با متحرک، تا متحرک۔ تو جس بھی حرف کے اوپر کوئی بھی حرکت، یعنی زبر زیر پیش میں سے تینوں میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو اس کو متحرک بولیں گے۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی پڑھی کہ زبر کو ادا کیسے کرنا ہے، تو زبر منہ بھی کھلے گا اور آواز بھی کھلے گی، جیسے حمزہ زبر آ۔ ایسے ہی زیر میں کیا کرنا ہے، زیر میں آواز نیچے کی طرف لے جانی ہے، جیسے حمزہ زیر ای۔ ایسے ہی پیش میں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، جیسے حمزہ پیش او، ٹھیک ہے۔ تو حرکات کو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد حرکات کو ہم نے پڑھنا کیسے، یعنی اس میں نہ ہی ہم نے کھینچنا ہے اور نہ ہی اس میں جھٹکا دینا ہے، جیسے حمزہ زبر آ بھی نہیں پڑھنا، حمزہ زبر آ بھی نہیں پڑھنا، بلکہ درمیان سے ادا کرنا، اور جس طریقے سے عربی پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی مشق بھی کریں گے لیکن آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی، اس چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اب اس کی مشق کر لیتے ہیں، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با، جیسے ہم نے پیچھے با کو پڑھا تھا، با، تو یہاں پر بھی با کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ہوگا کیا کہ جب ہم با کو پڑھیں گے تو کھینچیں گے، لیکن جب اس کے اوپر زبر لگ جائے گی تو پھر ہم نے با کو جلدی پڑھنا ہے، جیسے مثال کے طور پر با کھینچ لیا، اب زبر با، با کو پہلے کھینچنا ہے، جب زبر پڑھنی ہے تو پھر اس کو جلدی پڑھنا ہے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ تو اس سبق کو آپ نے بار بار ریپیٹ کر کے سنتے رہنا ہے۔ ایسے ہی تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، حا
زبر ح، حا زیر حی، حا پیش حو، خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، ذال زبر ذا، ذال زیر دی، ذال پیش دو۔ یہاں پہ آپ نے ہر ایک حرف میں دھیان رکھنا ہے کہ کون سے حرف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، کون سے حرف کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ اس ذال کو اکثر لوگ زا پڑھ دیتے ہیں، تو زا اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ ذال۔ جیب باہر نکالنی ہے، زبان کو باہر نکال کے اوپر والے دانتوں کے نیچے لگائیں گے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، رو زبر رو، رو زیر ری۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر آئے گی تو را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اب را کے نیچے زیر آئے گی تو را کو باریک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور را کے اوپر پیش آئے گا تو بھی را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے رو پیش رو۔ ایسے ہی زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو۔ تو یہ سارے باریک حرف تھے۔ ایسے شین زبر شا، شین زیر شی، سب حرفوں کو آپ نے کھینچنا ہے، لیکن جب اس کے نیچے زبر یا زیر یا پیش لگائیں گے تو تب آپ نے اس کو جلدی پڑھنا ہے، جیسے شین زیر شی، شین پیش شو، ٹھیک ہے۔ صاد، اب کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروفوں میں سے، تو اس کی آواز بھی موٹی ہم نے نکالنی ہے، جیسے صاد زبر صو، صاد زیر صی، صاد پیش صو، ٹھیک ہے۔ ایسے ضاد زبر ضو، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، طو زبر طو، کیونکہ طو بھی حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروفوں میں سے، تو اس کے لیے اس کی آواز بھی ہم موٹی رکھیں گے، جیسے طو زبر طو، طو زیر طی، اور طو پیش طو، ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ظو۔ اب عین موٹے حروفوں میں سے نہیں ہے تو اس لیے اس کی آواز بھی باریک رکھیں گے، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو۔ اب قوف حروف مستعلیہ میں سے موٹی آواز نکالیں گے، قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، لا زبر لا، لا زیر لی، لا پیش لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو،
تو یوں آپ نے اس پورے سبق کو بار بار مشق کرنی ہے، بار بار اس سبق کو اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کا قرآن پاک درست ہو سکے۔ اور دوسری چیز یہاں پر آپ نے بالخصوص جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حرکات کو نہ ہی آپ نے کھینچنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، بلکہ جس طریقے سے عربی پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سبق کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کا یہ جو حروف ہیں آپ کے درست ہو سکیں۔ اور یہ سبق بہت ہی زیادہ مین ہے، اگر آپ اس سبق کو درست طریقے سے یاد نہیں کریں گے، درست طریقے سے نہیں پڑھیں گے، حرکات کو درست طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو آپ کے حروف جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گے۔ آپ نے اس چیز کا بخوبی دھیان رکھنا ہے اور اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اچھا، جو چیزیں آپ کو اس سبق میں سمجھ نہیں آئیں گی، وہ جو چیزیں آپ اور دیگر اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو مینشن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اچھا، باقی کچھ لوگ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی ایسا ٹائم نکالا جائے گا جس کے اندر لائیو آ کر آپ لوگوں کو تھوڑے بہت جو چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں ہوں گی ان کو سکھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ تو آپ نے اس چیز کا بخوبی دھیان رکھنا ہے، اور چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو لائک بھی کرنا ہے۔ اگر دوسری ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو ان ویڈیو کو بھی دیکھنا ہے، اس سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کورس کے اندر آپ اگر پوری طریقے سے یہ کورس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آپ تمامی حضرات اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور اپنے سبق کو پختہ کر لیں تاکہ آگے چل کے آپ کو آسانی ہو، کیونکہ قرآن پاک میں دیکھیں یہی زبر زیر پیش ہیں۔ اگر آپ کے یہ زبر زیر پیش درست ہو جاتے ہیں تو آپ کے آئندہ جو اسباق ہیں یا پھر قرآن پاک ہے تو آپ کا وہ قرآن پاک انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کورس سے جڑیں اور اس کورس کو پڑھ کر اپنے قرآن پاک کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔